اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال عربی زبان میں جعل ساز، فریب ساز کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ قرب قیامت کے 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کے ابتداء سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کے بارے میں بتایا پر اس کے فتنے سے بچنے کے طریقے بھی بتائے۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز کا دور، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانی آنکھوں سے ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلودہ ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہیں آتا ہو۔ اس کے بال گھنگھرالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارک کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا، آسمان سے بارش کا برسنا کم ہو جائے گا اور زمین کی پیداوار بھی کم ہو جائے گی، تمام مال مویشی ہلاک ہو جائیں گے، فتنہ قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اب دجال مشرق کے سمت ایک اسبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا، وہ عراق کے درمیان ہے۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگ بہت ضعیف ہو جائیں گے، عالم اور دیندار لوگ قتل کر دیے جائیں گے، عالم اور دیندار لوگوں کی قلت ہو جائے گی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا، دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کی مسافت ہوگی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا۔ اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں ہوگا جہاں وہ نہ جائے۔ روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جا سکے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان بہت سخت پریشان ہیں۔ جو مومن مسلمان بچیں گے وہ بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا محاصرہ وہاں پہ بھی کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر جائے گا اور آپ دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے۔ اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔